بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک عظیم اور چھپے ہوئے راز کی آج بات آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھے کون ظاہر کر سکتا ہے۔ ایک حیرت انگیز بہت انٹرسٹنگ ویڈیو اور انفارمیٹیو آپ کے لیے آج یہ میں بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ تمام مسلمان نہایت توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا مضبوط انتظام ہے، یہ نظام کتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ مسلم شریف کی کتاب ہے، صحیح مسلم، اور اس میں اس راز کی بات ہے۔ حدیث پاک نمبر 7312۔ میرے تمام بھائی نہایت توجہ کے ساتھ آج اللہ تعالیٰ کے اس عجیب اور حیرت انگیز نظام کی آج بات سنیے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سیکرٹس رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں حدیث پاک میں ایک راویہ ہے فاطمہ بنت قیس، یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر جو میں نے بات سنی ہے وہ خود میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو ایک الضحاک بن قیس ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ بنت قیس آج ہمیں وہ حدیث پاک سناؤ، حدثینی حدیثا سمعتیہ من رسول اللہ، آج وہ حدیث سناؤ کہ جو خود آپ نے نبی پاک سے سنی ہو، لا تسندیہ الی احد غیر، اس کے علاوہ کوئی درمیان میں سند یا واسطہ نہ ہو۔ یعنی اتنی اہم بات آج ہو رہی ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ بنت قیس نے بیان فرمایا کہ ایک دن کی بات ہے کہ میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، میں شارٹ کرتا ہوں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے کیونکہ اس راز کی بات آج میں نے آپ کو سنانی ہے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں، بنت قیس کہتی ہیں کہ میں بندوں کی صف کے بالکل قریب تھی جہاں سے عورتوں کی صفیں شروع ہوتی ہیں، یعنی کہ سرکار کی آواز مجھ تک زیادہ پہنچ رہی تھی۔ تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ۔ تو آج میں نے ایک آپ سے اہم بات کرنی ہے۔ تو فرمایا قضا رسول اللہ، سرکار نے نماز ادا فرمائی، صلاتہ، اپنی نماز، جلس علی المنبر، ممبر پر بیٹھے، وہو یضحک، اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میرے سرکار ممبر پر اس انداز میں تشریف فرما ہو رہے تھے کہ راویہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سرکار مسکرا بھی رہے تھے، اور سننے والوں آپ نے بھی آج حیرت والا واقعہ سننا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے بیٹھتے ہی فرمایا لیلزم کل انسان مصلی، تم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ ثم قال اتدرون لما جمعتکم، تمہیں پتہ ہے کہ آج میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کیا حقیقت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ویسے یہاں پر کتنی پیاری بات کہ نبی پاک علیہ السلام کا نامی اسم گرامی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ کر ذکر کرنا یہ صحابہ کرام کا وتیرہ ہے، ان کی سنت ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت جب بھی اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتے ہیں اس پاک نام کے ساتھ کملی والے مصطفیٰ کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اس فرمانے پر پتہ چلا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ سرکار نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم میں نے آپ کو جمع نہیں کیا لے رغبت، کسی کو ڈرانے کے لیے یا کسی کی ترغیب دلانے کے لیے، ولکن جماعتکم لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا، یہ جو تمیم داری بیٹھے ہیں صحابی بن گئے، یہ پہلے عیسائی تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آج انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے، تمیم داری نے واقعہ سنایا ہے، اے میرے صحابہ کرام آج میں تمہیں وہ واقعہ دوبارہ سنا رہا ہوں تمیم داری کی زبان پہ جو میں نے تمہیں پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور انہوں نے آ کے تصدیق کر دی ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں کہ بالکل ویسی ہی خبر تمیم داری نے آ کے مجھے دی ہے جو میں پہلے ہی آپ کو بیان کر چکا تھا۔ اب وہ کون سی خبر ہے، کون سا وہ راز ہے، اب وہ تمیم داری کی بات سنیے۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سفر پر تھے، سمندری سفر پر، ایک مہینہ لگاتار بحری بیڑے پر بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ تو سفر کرتے کرتے طوفان آ گیا، ہمارا جہاز ہچکولے کھانے لگا، تو آہستہ آہستہ ہم پھر چھوٹی چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر قریب ایک جزیرہ آ گیا۔ تو ہم سارے میرے ساتھ 30 لوگ تھے، حدیث پاک میں 30 لوگ تھے، وہ سارے اتر کے اس جزیرے پر۔ تو کیا ہوا،
فَلَاقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ، سرکار نے فرمایا اس تمیم داری کے گروہ کے سامنے ایک جانور آ گیا، ملاقات ہوئی، احلبو، جاندار، کثیر الشعر، بہت زیادہ بال تھے اس جانور پر، لا یدرون ما قبلہ من دبرہ من کثیرت شعر، حضرت بہت حیرت والی بات ہے، حضرت تمیم داری فرماتے یا رسول اللہ اس جانور کے اتنے زیادہ بال تھے، نہ پتہ چلتا تھا کہ منہ کدھر ہے، نہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی پچھاڑی کدھر ہے، تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو فقالوا، انہوں نے کہا ویلکا، او تیرا بیڑا غرق ہے، تو کون ہے؟ ما انت، تو کون ہے؟ فقالت انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، میں جاسوسی کرنے والا جساسہ ہوں. تو اس پر میرے پیارے دوستو حیرت والی بات آگے آ رہی ہے. تو کہنے لگی وہ جو جساسہ تھی، یہ جو جانور تھا، کہنے لگا ایھا القوم ان تالک الی ھذا الرجل فی الدیر، اس گرجے میں ایک بندہ ہے، آؤ میں تمہیں اس کی طرف لے کے جاتی ہوں، الی خبرکم بالاشواق، وہ جو دیر میں بندہ بیٹھا وہ تو تمہارا انتظار کر رہا ہے، شوق ہے کہ تمہیں ملے. تو یہ بندے ڈر گئے، تمیم داری لوگ ڈر گئے سارے کہ کون ہمارا جنگل میں وہ اتنا ہمارا انتظار کر رہا ہے. قال لما سمت لنا رجلا، کہ جب انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم ڈر گئے. تو کیا ہوا؟ ہم نے سوچا ان تکون شیطانتن، وہ کوئی شیطان ہوگا، جن ہوگا. تو ہم پھر جلدی جلدی اس کے ساتھ اس کے جزیرے میں، اس کے جو عبادت خانہ تھا اس میں گئے. حتی دخلنا الدائرہ، ہم گرجے میں داخل ہو گئے. فائزہ فیہ اعظم انسان، بہت بڑا وہاں انسان تھا. یہ راز کی بات سرکار نے بیان فرمائی. رأیناہ قط خلقا، ایسا پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا. واشد وثاقا، اتنا مضبوط. مجموعۃ یداہ، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. الی عنقہ، اس کی گردن پر اور اس کی ٹانگوں پر بہت بڑے لوہے والے سنگل باندھے ہوئے ہیں. تو جب اس نے ہمیں دیکھا تو ہم نے اس کو دیکھا. قلنا ویلک ما انت، او تیرا بیڑا غرق، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا قد قدرتم علی خبری، اگر تمہیں میرا پتہ لگ ہی گیا ہے، اگر تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، فاخبرونی، مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے ایک چیز کا پتہ بتاؤ. ما انتم، تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے نحن ناس من العرب، ہم تو عرب کے لوگ ہیں. رکبنا سفینہ تھا، ہم بحری بیڑے پر سفر کر. پھر وہ ساری کہانی آپ نے سنائی اس کو. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ایسے ایسے تیرے پاس پہنچ گئے. فقلنا ویلک ما انت، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اب تو بھی بتا دے تو کون ہے. فقالت انا جساسہ، میں جساسہ ہوں. فقلنا مت جساسہ، یہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں وہ ہوں کہ فقال اخبرونی، میں تو بتاتا ہوں، تم مجھے بتاؤ. ان نخل بیسان، بیسان کا جو نخلستان ہے، باغ ہے، اس کے بارے میں مجھے خبر دو. فقلنا ان ای شانہا تستخبر، اس کے کس حصے کے بارے میں تو خبر لینا چاہتا ہے. قال اسألکم ان نخل حل یثمر، کیا وہ نخلستان ابھی پھل دے رہا ہے؟ تو ہم نے کہا بالکل وہاں پر پھل ہے، اس کے پھل اتر رہے ہیں. اس نے ایک اور سوال کیا کہ اخبرونی ان عین زغر، زغر کے چشمے کی بات مجھے بتاؤ کہ کیا اس میں پانی چلتا ہے؟ ہم نے کہا بالکل پانی چل رہا ہے. اس نے تیسرا سوال، عام ترین سوال کیا. تو کہنے لگا وہ جساسہ، جو ان کو جساسہ وہ تھا جو تمیم داری کو اس بڑے انسان کے پاس لے کر آیا. اب ابھی تک یہ جو انسان ہے اپنا تعارف نہیں کروا رہا. اس نے تیسرا سوال کر دیا حضرت تمیم داری پر. اخبرونی عن نبی الامیین، امیین کے نبی کے بارے میں تو بات بتاؤ مجھے. فالا قالوا قد خرج من مکہ، جب اس نے ہمیں نبی پاک کے بارے میں پوچھا تو ہم نے بتایا کہ وہ مکہ میں تشریف لائے ہیں. ونزل یثرب، پھر مدینہ شریف ان کی ہجرت ہوئی ہے. اس نے کہا کیا عرب والے ان کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے ساتھ مقاتلہ کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا بالکل، عرب والوں نے تو حملہ کیا ہمارے سرکار پر، شہید کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب اس نے کہا کہ ارے لوگو سنو، جب بیسان کا دریا ختم ہو گیا
اور نخلستان کے پھل ختم ہو گئے اور اس چشمے کا پانی رک گیا تو اس وقت میں ظاہر ہوں گا، میں باہر نکل آؤں گا۔ تمیم داری کہتے ہیں او تو بتا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ أَنِّي، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، میں مسیح ہوں جس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ ارے پیارے دوستو، حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ جب خبر دی کہ جب اس نے نبی پاک کا تعارف حاصل کیا تو اس نے کہا کہ جب میں یہ 3 کام پورے ہو جائیں گے تو میں یہاں سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں پوری زمین کا میں پھیرا لگاؤں گا، سوائے مکہ کے اور سوائے طیبہ کے، وہاں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ میں حرم مکہ میں، مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا، کملی والے محمد کے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ خبر تمیم داری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی تو میرے سرکار نے خوشی کے ساتھ اشارہ کر کے مدینہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حاضی طیبہ، حاضی طیبہ، حاضی طیبہ، یہ شان والا طیبہ ہے، یہ مدینہ شان والا، یہ مدینہ شان والا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے سرکار نے پھر اس خبر کی وہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ راز کی بات تھی جس کو جساسہ لے کر حضرت تمیم داری کو اس انسان کے پاس گیا اور وہ مسیح دجال بیٹھا ہوا تھا جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا، یہودیوں کی اس پر امید ہے، لیکن راز کی بات میں نے اس لیے کی ہے 1400 سال پہلے حضرت تمیم داری اس کو ڈھونڈ چکے ہیں لیکن یہودی آج تک نہیں ڈھونڈ سکے۔ اتنا بڑا یہ سیکرٹ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اس وقت وہ تو اس کو مسیحا جانتے ہیں یہودی لوگ تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔